سابق DGI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوجی تحلیل میں لے لیا گیا۔ کورٹ مارشل کی کارروائی شروع۔ ISPR کے مطابق فیض حمید کے خلاف سپریم کورٹ کے حکم پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایت موصول ہوئی تھی۔ عدالتی حکم پر اس کیس کی تفصیلی انکوائری کی گئی، جس کے بعد آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ فیض حمید کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور نجکاری، ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال پر گفتگو کے علاوہ لاہور کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے بارے میں بھی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پنجاب بھر میں 600 سے زائد سڑکوں کی تعمیر و توسیع کے منصوبے کی تکمیل سے عوام کو سہولت ہوگی۔ صوبائی حکومت مہنگی بجلی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے سولر پینل مہیا کرے گی۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر 24 گھنٹے میں حملے کا امکان۔ امریکہ نے مشرق وسطی میں فورسز میں اضافہ کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نیشنل سیکیورٹی جان کربی کی گفتگو کہتے ہیں اسرائیل اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ اسرائیل کو دفاع میں مدد کے لیے امریکہ موجود ہے۔ ایران اور اس کے پراکسیز کے کسی بھی حملے کے لیے تیار ہیں۔ اور بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لیے لاہور پہنچ گئی۔ سخت سیکیورٹی میں ایئرپورٹ سے ٹیم کو ہوٹل پہنچایا گیا۔ مہمان ٹیم آج آرام کرے گی۔ کل قذافی اسٹیڈیم میں پہلا ٹریننگ سیشن ہوگا۔ 3 روز ٹریننگ کے بعد 17 اگست کو بنگلہ دیش ٹیم اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلی جائے گی۔ پاک فوج میں خود احتسابی ایک سخت کڑا مگر شفاف عمل ہے جو ہر وقت جاری رہتا ہے۔ یہ خود کار جو نظام ہے خود احتسابی کا، یہ سب بھی چل رہا ہے اور چلتا رہتا ہے۔ جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری، ہمیں اپنے خود احتسابی نظام پر فخر ہے۔ DG ISPR فوج میں کڑے احتسابی عمل پر واضح بیان دے چکے۔ 7 مئی کو پریس کانفرنس میں فوج کے خود احتسابی کے خد و خال تفصیل سے بیان کیے۔ کہا فوج میں خود احتسابی ایک کڑا، سخت، شفاف اور خودکار عمل ہے جو ہر وقت جاری رہتا ہے۔ 9 مئی میں مداخلت کی بات درست ہے تو یہ اکیلے فیض حمید کا کام نہیں۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا آپس میں گہرا تعلق تھا۔ دونوں کے سسر بھی انتہائی قریب رہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں 9 مئی کے حالات و واقعات کی انگلی فیض حمید کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ جنرل فیض کا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سیاسی واقعات میں ہاتھ رہا۔ جنرل فیض حمید باز آنے والے نہیں تھے۔ فوج کا اندرونی نظام متاثر ہو تو میرٹ پر انتہائی سخت فیصلے ہوتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس لے کر ہاؤسنگ اسکیم کے مالک معاذ احمد سپریم کورٹ گئے۔ عدالت میں موقف اپنایا۔ 12 مئی 2017 کو رینجرز اور ISI کے اہلکاروں نے دہشت گردی کے مبینہ کیس میں ٹاپ سٹی کے دفتر اور معاذ خان کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا۔ سونے اور ہیروں کے زیورات اور رقم سمیت قیمتی سامان لوٹ لیا۔ فیض حمید کے بھائی سردار نجف نے ثالثی کی، مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی۔ بریت کے بعد فیض حمید نے معاذ خان سے ان کے کزن کے ذریعے ملاقات کے لیے رابطہ کیا جو فوج میں بریگیڈیئر ہیں۔ درخواست میں دعویٰ کیا گیا کہ ملاقات کے دوران فیض حمید نے کہا کہ وہ چھاپے کے دوران چھینا گیا 400 تولہ سونا اور نقدی کے سوا کچھ چیزیں واپس کر دیں گے۔ درخواست میں کہا گیا کہ ISI کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر نعیم فخر اور ریٹائرڈ بریگیڈیئر غفار نے مبینہ طور پر درخواست گزار کو 4 کروڑ نقد ادا کرنے اور کچھ مہینوں کے لیے ایک نجی چینل کو اسپانسر کرنے پر مجبور کیا۔ درخواست کے مطابق ISI کے کچھ سابق عہدیدار بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے غیر قانونی قبضے میں ملوث تھے۔ سپریم کورٹ نے 14 نومبر 2023 کو فیض حمید کے خلاف کچھ ثابت ہو چکا ہوگا، اس لیے تحویل میں لیا گیا۔ یہ اقدام فوج کے احترام عزت میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ کورٹ مارشل کے عمل کو فوجی طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھنا ہے۔ فیض آباد دھرنے میں لوگوں کو اٹھانے میں فیض حمید کا کردار تھا۔ سپریم کورٹ کا خالصتاً ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں حکم تھا۔ ہمیں ISPR کے بیان تک ہی محدود رہنا چاہیے۔
फौज ने इतने सीनियर अफसर के खिलाफ कार्रवाई की, यकीनन ठोस सबूत होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का रद्द अमल, कहा फौज का अपना एहतसाबी अमल है। फैसल वावड़ा बोले बहुत से लोग अब फैज हमीद से लाताल्लुकी का ऐलान करेंगे। आज के बाद पीटीआई भी तब्दील मिलेगी, बानी समेत पूरी पार्टी लेटी हुई दिखाई देगी। 9 मई का एहतसाब होगा, जो मुलव्विस हैं उन्हें सजाएं मिलेंगी। सिपा सलार को मुबारकबाद देता हूं, जो नामुमकिन था मुमकिन कर दिखाया। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा फैज हमीद मुल्क में इंतशार के मास्टरमाइंड थे, वो पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसा इनकलाब लाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर बोले फौज जैसे चाहे अपने इदारे में एहतसाब करे, हम सवाल नहीं उठा सकते। फौज का अपना स्ट्रक्चर है, उनका मजबूत इदारा और तरीक़ाकार है। कर्जों की पहाड़ लग गए हैं, हुकूमत अशराफिया सबको अपना फर्ज अदा करना होगा। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, कहा आज हम नौजवानों का आलमी दिन मना रहे हैं। नौजवान ही मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं, तमाम वसाइल नौजवानों के कदमों में निछावर करेंगे। माजी में बतौर खात्मे आला पंजाब बच्चों और बच्चियों की खिदमत की अब भी तमन्ना है। बतौर वज़ीर आज़म नहीं, आपका खादम बनकर खिदमत करूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेरिट पर 10 लाख तलबा को स्मार्टफोन्स देने का ऐलान। बात नहीं करनी तो ना करें, मुझे कोई जल्दी नहीं, हमारी मकबूलियत बढ़ रही है। हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं माना और चीफ जस्टिस को तौसी देने की कोशिश की तो हम स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करेंगे। मानी पीटीआई की अडाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा 9 मई की फुटेज जिन्होंने चुराई उन्होंने ही 9 मई किया है। एक सवाल पर बोले मेरे एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते का सुनकर इनकी कांपे टांग जाती हैं, मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं। महमूद खान अचकजई को सियासतदानों से बातचीत का इख्तियार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। कौमी असम्बली के 3 हलकों NA 81, 79 और NA 154 में दोबारा गिनती में लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। अदालत ने लीगी अरकान असम्बली अजहर कयूम, अब्दुर्रहमान कांजू और जुल्फकार भिंडर को बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से PPA 133 ननकाना साहब से लीगी उम्मीदवार राना मोहम्मद अरशद भी कामयाब करार पाए। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान एहतराम के हकदार हैं, मगर बदकिस्मती से कुछ जजेस इस पहलू को नज़रअंदाज करते हुए तस्हीक आमेज रिमार्क्स देते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कौमी असम्बली के 3 हलकों में दोबारा गिनती के केस फैसले में रिमार्क्स फैसला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैजीसा ने तहरीर की अक्सरियती फैसले में मजीद कहा गया कि हर आइनी इदारा और आइनी ओहदेदार एहतराम का मुस्तहक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा, यह तस्लीम शुदा हकीकत है कि 3 हलकों में दोबारा गिनती की दरखास्त 9-10 फरवरी को आ गई। 5 अगस्त 2023 को इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के जरिए रिटर्निंग अफसर को वोटिंग की दोबारा गिनती का इख्तियार दिया गया। अदालती फैसले में कहा गया कि जब हाई कोर्ट में केस गया उस वक्त ये तरमीम मौजूद थी, मगर हाई कोर्ट ने सेक्शन 95 के जिले शक 5 को मद्देनजर ही नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट एक फैसले में तय कर चुकी कि इलेक्शन तनाज़ात का फोरम इलेक्शन ट्रिब्यूनल है। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी कि हाई कोर्ट वो मामला देख सकती है जहां इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार ना हो। जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस काजी फायजी ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अखवान के फैसले से इख्तिलाफ। 21 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट में लिखा, इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का किरदार खत्म हो जाता है। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी तनाज़ात पर दिया गया हुक्म दायरा इख्तियार से तजावुज़ है। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी तनाज़े पर नहीं, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर फैसला दिया। हाई कोर्ट किसी भी गैर कानूनी इक़दाम का जायज़ा लेने के लिए बाइख्तियार है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में आइनी और कानूनी सुकम नहीं कि मुदाखलत की जाए। जस्टिस अकील अब्बासी ने लिखा, रिटर्निंग अफसर का काम महज डाक खाना नहीं होता। दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद करना रिटर्निंग अफसर का इख्तियार और इस्तेकाक है। जस्टिस अकील अब्बासी ने लिखा, रिटर्निंग अफसर और हाई कोर्ट ने इंतखाबी तनाज़े पर कोई फैसला नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट में अपील की समाअत के दौरान इंतखाबी तनाज़े पर फैसला नहीं दिया जा सकता।
سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف پی ایس او میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کا کیس۔ کراچی کی احتساب عدالت نے نیب کی جانب سے ریفرنس واپس لینے کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت کا ریفرنس چیئرمین نیب کو واپس بھیجنے کا حکم۔ نیب حکام کے مطابق شاہد خاقان اور دیگر پر سابق ایم ڈی پی ایس او کے غیر قانونی تعیناتی، اختیارات کے ناجائز استعمال اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام تھا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں یہ کرپشن نہیں، اختیارات کے غلط استعمال کا کیس تھا۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا یہ کیس غلط ہے۔ 4 سال 2 ماہ بعد نیب نے کہا کہ ریفرنس واپس لیتے ہیں۔ اسی عدالت میں ایک اور صاحب 12 سال سے آ رہے ہیں۔ آج کامران مائیکل سے بھی ملاقات ہوئی، ان کے خلاف بھی اسی طرح کا ریفرنس ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا جتنی جلدی نیب ختم کر دیا جائے اتنا ہی ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ کیس کی حقیقت عدالت میں سامنے آ جاتی ہے۔ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے اس طرح کے کیس شروع کیے جاتے ہیں۔ کہا پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر تمام معاملات کو دیکھنا ضروری ہے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری کی لیفٹیننٹ عزیز محمود ملک شہید کے گھر آمد، شہید کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ ملک کے دفاع کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے پر خراج عقیدت۔ کہا عزیز شہید نے خوارجی دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ پوری قوم کو اپنے بہادر شہداء پر فخر ہے۔ یہ بھی مثال قربانیاں قوم کو جلا بخشتی ہیں، دہشت گردی کے جڑ سے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ بشرا بی بی کی 9 مئی کے 12 مقدمات میں ضمانت کی درخواست خارج۔ اے ٹی سی نے تفتیشی افسر کو بشرا بی بی سے 9 مئی کے مقدمات میں تفتیش 7 روز میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کہا ملزم اتنے سارے مقدمات میں گرفتار ہو تو تفتیش ضروری ہے۔ K2 پر زخمی پاکستانی کوپیما مراد صدپارہ جاں بحق ہو گئے۔ الپائن کلب کے نائب صدر ایاز شگری نے مراد صدپارہ کی موت کی تصدیق کر دی۔ اسکردو میں مراد صدپارہ 8047 میٹر بلند چوٹی پر براڈ پیک کی مہم جوئی کے دوران زخمی ہوئے تھے۔ پاک فوج نے 4 ماہر کوپیماؤں کو بیس کیمپ پہنچایا۔ چاروں ریسکیور مراد صدپارہ کی باڈی کو بیس کیمپ لانے کی کوشش کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پاکستانی کوپیما مراد صدپارہ کے انتقال پر اظہار افسوس، سوگوار خاندان سے اظہار ہمدردی اور تعزیت۔ پیرس اولمپکس میں پاکستان کا نام بلند کرنے والے قومی ہیرو ارشد ندیم کہتے ہیں قوم کا پیار دیکھ کر مجھے تو خوشی کے مارے نیند ہی نہیں آتی۔ قوم نے توقعات سے بڑھ کر استقبال کیا۔ انہوں نے کہا کہ فروری 2024 میں سرجری ہوئی، 2 بار انجری کا بھی شکار ہوا تھا۔ میرے کوچز نے بہت محنت کی اور مجھے حوصلہ نہیں ہارنے دیا۔ پاکستان کے لیے مزید میڈل جیتنے کی کوشش کروں گا۔ بھارتی جیولن تھرو نیرج چوپڑا سے متعلق بات کرتے ہوئے ارشد نے کہا میدان میں اپنے اپنے ملک کے لیے پرفارم کرتے ہیں۔ نیرج سے بہت اچھی دوستی ہے، کوشش ہے کہ نیرج چوپڑا سے دوستی طویل عرصے تک چلتی رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کل ارشد ندیم کے گھر میاں چنو جائیں گی۔ مریم نواز ارشد ندیم کو انعامی رقم کا چیک اور کارڈ تحفے میں دیں گی۔ اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں بادل برس پڑے۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش۔ لاہور میں رات گئے موسلادھار بارش سے درجہ حرارت میں کمی۔ ویہاڑی اور نوشہرہ میں بھی صبح سویرے بادل برس پڑے۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش کی پیشگوئی۔ ادھر تونسا شریف کے کچے علاقے میں سیلابی صورتحال برقرار، پانی متعدد دیہات میں داخل۔ متاثرہ علاقوں میں نقل مکانی، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ جشن آزادی منانے کی تیاریاں عروج پر، ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ بازاروں میں گہما گہمی، اسٹالز پر بچوں کا رش، جوش دیدنی۔ قومی پرچم کی رنگ میں رنگے ماسک، بیجز، گھڑیاں، چوڑیاں اور ٹوپیوں کی خریداری۔ گھروں پر جھنڈے لہرا دیے گئے۔ جھنڈیاں لگانے کی تیاریاں آخری مراحل میں۔